راشد موجود ہیں؟ السلام علیکم. جی شیخ میں موجود ہوں. حیاک اللہ شیخ، حیاک اللہ، اہلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. معزز علماء کرام، عزیز سامعین و سامعات وعزیز مشارکین و مشارکات، اور میرے نوجوان ساتھیوں، دوستوں، آج کی اس آن لائن پر رونق محفل میں میں تمام سامعین و سامعات کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اسی طرح آج کے ہمارے ہر دل عزیز اور جمعیت ابناء قدیم شاخ قطر کے جنرل سیکریٹری فضیلت الشیخ مولانا حافظ راشد مومن عمری حفظہ اللہ کا میں پرتپاک استقبال کرتا ہوں. میں اپنی طرف سے اور اسی طرح جمعیت ابناء قدیم شاخ قطر کی سارے اراکین کی طرف سے میں آپ کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا بکم. میں شیخ کو دعوت دینے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کا مختصر سا تعارف کروا دوں، کیونکہ اس پروگرام میں شریک ہونے والے نئے پرانے سبھی لوگ موجود ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں سے شریک ہونے والے بھی ہیں. تو بہر کیف آپ کا اسم گرامی محمد راشد مومن اور والد محترم کا نام محمد اسحاق مومن عمری رحمہ اللہ. میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مولوی محمد اسحاق مومن عمری رحمہ اللہ کا مختصر سا کچھ جملوں میں کہہ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں. یقیناً آپ کے والد محترم عمری ہیں اور اسی طرح تھے، اور اسی طرح شہر کرنول کے مختلف علاقوں میں اور اسی طرح بیجاپور ڈسٹرکٹ کے مختلف علاقوں میں آپ جب تک بقیہ حیات خدمت دین، خدمت توحید میں اپنی زندگی کو گزاری، اور اسی طرح آپ اکثر مساجد میں، مدارس میں اور اجتماعات کے موقع پر آپ کے دروس بیانات سے ہر کس اور ہر شخص عام و خاص جو استفادہ کیا کرتے تھے، اور بہت ہی با اثر اور بہت ہی پرجوش مقرر تھے. اللہ مولانا محمد اسحاق عمری کی اللہ بال بال مغفرت فرمائے. پھر اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. ہمارے ہر دل عزیز ساتھی کی سن ولادت 1983 ہے، اور اسی طرح آپ ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے کی، اور
آپ کے والد محترم کے جتنے بھی اولاد ہیں ماشاءاللہ سب حافظ قرآن عالم دین ہے الحمدللہ، یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور گھر کے سارے افراد ماشاءاللہ قرآن و سنت کے علم سے یعنی 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 خاص ہیں اس معاملے میں۔ پھر اس کے بعد آپ کی حفظ کی تکمیل جامعہ محمدیہ مالیگاؤں اور جامعہ رحمانیہ ممبئی میں ہوئی، اور اس کے بعد عالمیت اور فضیلت جامعہ دارالسلام عمر آباد سے آپ نے مکمل کی، اور اسی طرح آپ علم میراث میں بھی جو کافی مہارت رکھتے ہیں، اور اسی طرح سوشل میڈیا میں آپ کی علمی خدمات بے شمار ہیں، اور آپ کا جو اپنا پرسنل جو یوٹیوب چینل بھی ہے جس میں عقیدے میں اعلام السنن المنشورہ مکمل کتاب کی اردو شرح آپ نے کی ہے، اور اسی طرح 72 حلقات میں جو ہے عقیدہ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب کی کو جو ہے باقاعدہ یعنی طلباء کے سامنے سامعین کے سامنے آپ نے اس کو پیش کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم اکثر سنتے ہیں کہ عربی کی کتابوں کو انگلش میں، اردو میں، تیلگو، کنڑا میں ترجمہ کرتے ہیں، مگر آپ کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اردو کتاب کا ترجمہ آپ نے عربی کتاب میں کی، اور یہ اردو کتاب جو ہے جامعہ دارالسلام کی بہت ہی معروف و مشہور شخصیت تھی مولانا جلال الدین عمری رحمہ اللہ، آپ ان کی کتاب کا اردو کتاب کا جو ہے آپ نے عربی میں ترجمہ کیا الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ حالیہ آپ کی خدمات جو ہے امام یعنی ادارت المساجد میں آپ بحیثیت امام و خطیب ہیں اور تحفیظ کے استاد ہیں، اور اسی طرح آخر میں جو ہے میں آج کے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ راشد مومن عمری حفظہ اللہ کو 23ویں پارے کے مضامین کا تعارف پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں، فلیتفضل مشکورا، والسلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مولانا محبوب الرحمن عمری، سیکریٹری برائے دعوتی امور، معزز مشارکین اور مشارکات، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کے ذریعے قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنے اور ان کا تعارف کرانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور یہ پروگرام ایک ذریعہ بنا قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس پروگرام کو شروع کرنے والے مولانا سید فتح شریف عمری اظہری اور امسال اس پروگرام کو چلانے اور اس کی ترتیب و تنسیق کرنے والے مولانا محبوب الرحمن عمری اور آپ کی ساری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ سلسلہ الحمدللہ بہت ہی عمدہ چل رہا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول کرے اور اسے آپ کی نیکیوں میں شمار فرمائے۔ آج میرے ذمے 23ویں پارے کے مضامین کا تعارف ہے، تو بات شروع کرتے ہیں۔ 23واں پارہ جو ہوتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس آیت سے 23ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیوں نہ میں عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا
اور تم تمام اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 22، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 ہے۔ تو 23ویں پارے میں کل 4 صورتیں ہیں، سورہ یاسین، سورہ صافات، پھر سورہ صاد، پھر سورۃ الزمر کا آدھا حصہ اس 23ویں پارے میں موجود ہے۔ یہاں جو 23ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے پہلے 2-4 آیتوں کو دیکھنا پڑے گا، وہیں سے یہ معنی و مفہوم شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ مضمون شروع ہوتا ہے اصحاب القریہ کے قصے سے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اے نبی ان کفار مکہ کو آپ بستی والوں کا قصہ سنائیے، بتلائیے۔ یہ بستی کون سی تھی؟ بعض مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ بستی انطاکیہ تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا، لوگوں نے انہیں جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کے ذریعے سے ان 2 رسولوں کو تقویت پہنچائی۔ لوگوں نے ان تینوں رسولوں کو جھٹلا دیا اور رسولوں کی بات نہیں مانی، بلکہ انہی کو منحوس بتلایا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے یہاں ہم مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک آدمی شہر کے اطراف سے وہاں پہنچتا ہے، وہ بھی دعوت دین کی کوشش کرتا ہے۔ اس آدمی نے دعوت کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ یہ تھا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ آدمی اپنا حال بیان کرتا ہے کہ کیوں نہ میں عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو گویا لوگوں کو یہ پیغام وہ دے رہا تھا کہ میرا اسلوب، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اور اگر میں ایسا نہ کروں گا تو گویا کہ میں صحیح راستے پر نہیں رہوں گا۔ تو اپنی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو، وہ پوری بستی والوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ تم لوگ بھی ان رسولوں کی بات کو مان لو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور اس آدمی نے بتوں کی پرستش کا انکار کیا اور کہا کہ میں کیوں ایسے لوگوں کو یا ایسے معبودان باطلہ کی پرستش کروں جو اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے تو مجھے کوئی کام نہیں آ سکتے، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس اسلوب میں اس نے اپنی بات رکھی تو لوگ اس داعی کو اور اس مصلح کو شہید کر دیتے ہیں۔ جب اس آدمی کو شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے نیک عمل کا بدلہ ہے۔ قیل ادخل الجنہ۔ وہ داعی، وہ مصلح انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اسے اس بات کی خواہش رہتی ہے کہ کاش لوگ میرے بہتر انجام کو جان لیتے، وہ یہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے انعامات سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام کیا کہ قرآن کریم میں اس بات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ ایک انسان جو دعوت کی راہ میں شہید ہو گیا، شہید کر دیا گیا، اس کا کتنا بہتر انجام ہوتا ہے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے سارے دعات کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ بہترین نمونہ ہے کہ ایک انسان اگر دعوت کی راہ میں شہید بھی ہو جاتا ہے، لوگ اس کو مار دیتے ہیں، اس پر ظلم و ستم ڈھا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آخرت میں اس کے لیے بہترین انجام رکھا ہے۔ یہ سب سے بہترین انجام اس داعی کا ان آیتوں میں بتلایا گیا۔
تو 23ویں پارے کے مضامین میں سب سے پہلا مضمون اصحاب القریہ کا یہ قصہ ہے اور اس داعی کا بہترین انجام۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، ان بستی والوں کو ہلاک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی بڑا لشکر نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بس ایک چیخ ہی کافی تھی۔ ایک چیخ کیا ہوئی کہ یہ سارے لوگ ڈھیر ہو گئے، جتنے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کے ساتھ بدتمیزی کی، اور اس مصلح اور اس داعی کے ساتھ بدتمیزی کی، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان آیتوں کے ذریعے سے کفار مکہ کو بھی یہ پیغام دے رہا ہے، تم لوگ اپنے آپ میں یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم عربی زبان جانتے ہیں، ہم اس کے ماہر ہیں، یہ جو تمہارے سارے دعوے ہیں کفر و شرک کے ساتھ یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو ایک چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم لوگ سنبھل جاؤ، تم ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو پہلی قومیں ہلاک کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے 29 تک اس قصے کو بیان کیا، اور کفار مکہ کو اس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ تم لوگ توحید کو مانو اور نبی کریم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان جاؤ۔ اس کے بعد 23ویں پارے کے مضامین میں نے جو دوسرا منتخب مضمون یہاں طے کیا ہے وہ ہے سور پھونکے جانے کا تذکرہ۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ينظرون الا صيحة واحدة ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، اور اس سے پہلے آیت ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 48۔ سور پھونکے جانے کا تذکرہ یہاں پر کیوں کیا گیا؟ اصل میں کفار مکہ اور جو مدینے میں یہود بستے تھے ان لوگوں نے ایک اعتراض کیا، یہ کہا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو قیامت کہہ رہے ہو یہ قیامت کب آئے گی، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ابتدائی مراحل کا نقشہ ان آیتوں میں کھینچا اور کہا ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، قیامت کا آغاز تو سور سے ہی ہوگا، سب سے پہلی سور پھونکی جائے گی تو سارے لوگ مر جائیں گے، اور یہ اس قدر اچانک ہوگا کہ لوگوں کو اس میں نہ کوئی بات کہنے کا موقع ملے گا اور نہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹنا چاہیں گے تو انہیں لوٹنے کا موقع ملے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اس حدیث کا ترجمہ یہاں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس حدیث میں یہ بات بتلائی گئی کہ جب سور پھونکی جائے گی تو اس وقت دو آدمی خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہوں گے، کپڑا پھیلائے ہوئے ہوں گے، اس کو خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی خرید و فروخت مکمل بھی نہ کر پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے اپنے حوض کا پانی درست کر رہا ہوگا، وہ پانی پلا بھی نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اسی طرح ایک آدمی دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا، پی بھی نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور اسی طرح ایک آدمی کھانے کا لقمہ اپنے منہ کے قریب لے گیا ہوگا، اس کو کھانے کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ سور کا پھونکا جانا اس قدر اچانک ہوگا کہ لوگ پھر کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں پائیں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، کوئی بات وصیت کچھ کہنے کرنے کا کچھ موقع نہیں ملے گا۔ اور اس کی حدیث میں کئی ایک مثالیں دی گئی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔
اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو لوگ کہیں گے ہم جہاں سو رہے تھے یہاں سے ہمیں کون اٹھایا ہے؟ اس سور کے ساتھ ہی سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے۔ پہلی سور میں سارے لوگ مار دیے جائیں گے، اور دوسری سور میں سارے لوگ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہ سور کا تذکرہ ہے اس 23ویں پارے کا جو دوسرا مضمون تھا۔ اس کے بعد 23ویں پارے میں جو دوسری سورت ہے وہ ہے سورۃ الصافات۔ سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے نعمتوں اور جہنمیوں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورہ صافات بھی مکی صورت ہے۔ اس میں جس طرح مکی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت یہ اہم موضوعات ہوتے ہیں، اس میں بھی آخرت کا موضوع، رسولوں کا موضوع ذکر کیا گیا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 41 سے جنتیوں کے نعمتوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین۔ جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے وہاں کی عمدہ شراب پیئیں گے۔ جنت میں دنیا کے تذکرے کریں گے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیسے ہمارے ساتھ لوگ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، کیسے کیسے لوگ تھے۔ انہی میں سے ایک ذکر کرنے والا یہ بھی ذکر کرے گا اور کہے گا یقول انی کان لی قرین انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین۔ جنتیوں میں ایک جنتی اس بات کا تذکرہ کرے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، وہ آخرت کی باتوں کو جھٹلایا کرتا تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا ائنک لمن المصدقین، بھائی کیا تم اس بات کو سچ مانتے ہو کہ کیا ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے، ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ ایسی باتیں وہ کیا کرتا تھا۔ اچھا، اس آدمی کو کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو؟ اب وہ اس وقت کہاں ہے؟ قال هل انتم مطلعون، دیکھنا چاہتے ہو جھانک کر؟ کہے گا چلو دیکھو، فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ آدمی اس کو جھانک کر دیکھے گا، اپنے دوست کو جہنم میں جھانک کر دیکھے گا تو جہنم کے بالکل بیچوں بیچ اس کو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، یہ دیکھ کر وہ گھبرا جائے گا۔ جنتی کہے گا تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اے انسان تیرا کیا ہی برا انجام ہوا ہے، تو جہنم میں جا چکا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی تیرے ساتھ اس جہنم میں ڈھکیل دیا جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس انجام سے بچا لیا۔ یہ جنتیوں کا آپس میں تذکرہ ہے، اور جنتی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کس قدر فائدہ اٹھائیں گے ان کا ان آیتوں میں تذکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، لوگوں ایسے بہتر انجام کے لیے عمل کرو۔ ہر انسان کو، ہر عمل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اسی دن کے لیے، اسی بہتر انجام کے لیے وہ عمل کرے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یعنی ان جنتوں کی نعمتوں کے لیے، ان جنتوں کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آدمی عمل کرے، اللہ تعالیٰ اسے یہ نعمتیں عطا کرے گا اور جنت میں اسے اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ اس بات کی تعلیم ان آیات میں دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات کی آیت نمبر 62 سے جہنمیوں کا، ان کے عذاب کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم،
کیا یہ بہتر ہے جو نعمتیں ذکر کی جا رہی ہیں یا پھر شجرۃ الزقوم یعنی زقوم کا درخت؟ کیا ہے زقوم کا درخت؟ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ۔ کفار مکہ کہتے تھے بھلا آگ میں بھی کوئی پودا پنپ سکتا ہے؟ کیا آگ میں بھی کوئی پودا باقی رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، شجرۃ الزقوم یہ وہ درخت ہے جو آگ ہی سے نکلا ہے، آگ ہی میں یہ پنپ رہا ہے، آگ ہی میں یہ بڑا ہوا ہے۔ اس کی شاخیں کیسی ہیں؟ کأنہا رؤوس الشیاطین، اس کی شاخیں گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جہنم میں یہ پودا اگا ہے اور اس کی یہ کیفیت ہے اور اس قدر وہ خطرناک ہے۔ اب یہ جہنمیوں کی غذا بھی ہے، یہ جو کڑوا پھل اس کا ہے، یہ جو درخت ہے، یہی ان لوگوں کی غذا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جہنمی اسی زقوم کے درخت کو کھائیں گے، جب کھائیں گے اور پیاس انہیں لگے گی، پیاس کا احساس ہوگا تو انہیں پینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا اس کے تعلق سے کہا اللہ تعالیٰ نے ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، اللہ تعالیٰ انہیں جو پانی دے گا وہ نہایت کھولتا ہوا، پیپ اور خون سے ملا ہوا ایسا پانی دے گا کہ یہ پانی اگر ان کے پیٹ میں چلا جائے تو ان کے آنتوں کو باہر لے آئے گا۔ یہ اس قدر سخت گرم پانی اور گندگی سے، خون سے، پیپ سے ملا ہوا پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا، چاروں ناچار اسی کو وہ پیئیں گے۔ تو ان جنت کی نعمتوں کو اور جہنم کے اس عذاب کو ذکر کر کے کفار مکہ کو دوبارہ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح تم یہ کہتے ہو کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم تو ہمارے باپ دادا کو جس طریقے پر پائے ہیں اسی پر ہم چلتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی، اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جنہوں نے شرک اور کفر کیا ان کے بھی یہی کہنے تھے، یہی وہ بھی کہا کرتے تھے، یہی راگ و الاپا کرتے تھے انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون، کہ وہ بھی اپنے باپ دادا کو گمراہی پر پائے اور اسی گمراہی پر وہ چل پڑے، تو ان لوگوں کا یہ انجام ہوا۔ تو یہ جو جہنم ہے ایسے ہی کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ اس کے بعد 23ویں پارے میں جو چوتھا مضمون یہاں پر ذکر ہوا ہے وہ ہے 7 انبیاء کا بالترتیب تذکرہ ہے۔ 7 انبیاء اور ان کے قوموں کا تذکرہ ہے۔ ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یہ پورے 7 انبیاء ہیں، ان کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بتوں کو توڑا اور ان کے قوم کا کیا رد عمل تھا، کس قدر وہ شرمندہ ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے جو خواب دیکھا اور اس کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے کو لٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور تمہارا جذبہ یہ بالکل سچا جذبہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو بھی قربان کر سکتے ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ بہتر بدلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان بے مثال قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی آزمایا، ہر آزمائش میں وہ کھرے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام یقیناً اس قابل ہیں
کہ تم ان کی اقتدا کرو. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان سارے انبیاء کا تذکرہ ہے, ان کے قوموں کا تذکرہ ہے, اور یہ مختصر تذکرہ ہے ان کے قوموں کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی تفصیل سے تذکرہ تھا. سورہ صافات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ ہمارے مدد رسولوں پر ہمیشہ رہتی ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, کہ رسولوں کی ہم ہمیشہ مدد کرتے ہیں اور ان کو ہم غالب کر کے رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ کا جو لشکر ہے وہ ہمیشہ غالب ہو کر رہے گا. انہی آیتوں پر سورہ صافات کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد جو سورت ہے 23ویں پارے کی تیسری سورت ہے سورۃ صاد. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح عام مکی صورتوں کا موضوع ہے توحید, رسالت, آخرت, اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے باتیں ذکر کی ہیں. سورہ صاد کے تعلق سے مسند احمد اور ترمذی میں ان کی اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ کفار مکہ کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں آیا. انہوں نے کہا اے ابو طالب, ہمارے دلوں میں تمہارا احترام ہے, آپ کا یہ جو بھتیجا ہے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے, اپنی زندگی میں اسے سمجھا دو کہ یہ اس طرح نہ کرے. ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, پوچھا کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اگر یہ لوگ صرف ایک کلمہ کہہ دے, بس ایک کلمے کا میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں, اگر یہ لوگ ایک کلمہ کہہ دیں تو یہ سارا عرب ان کے تابع ہو جائے گا, سارے عجم ان کے تابع ہو جائیں گے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا کلمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا لا الہ الا اللہ. تو لوگوں نے جیسے ہی اس بات کو سنا, کفار مکہ کی اس بات کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اجعل الالہۃ الہا واحدا, لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے سارے معبودان باطلہ کو ختم کر کے صرف اللہ کی عبادت, ایک اللہ کی عبادت کی یہ بات کرتا ہے. تو یہ بہت ہی عجیب چیز ہے. یہ بات انہیں بڑی عجیب لگتی تھی کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کی جائے. یہ بات یہاں پر ذکر کی گئی کہ کفار مکہ ان کے لیے یہ چیز بہت ہی عجیب تھی. انہوں نے جیسے ہی کلمہ توحید کو سنا تو وہاں سے وہ اٹھ کھڑے ہوئے, وہاں سے وہ اس مجلس سے نکل گئے اور یہ وہ کہتے ہوئے نکلے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تو یہ چیز ان کے لیے بڑی عجیب تھی. سورہ صاد میں جو دیگر مضامین ہیں, یہاں پر میں 23ویں پارے میں چھٹا مضمون داؤد علیہ السلام کا تذکرہ, اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. داؤد علیہ السلام کا سورہ صاد میں تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید انہ اواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جب کفار مکہ کی باتوں سے تکلیف ہوتی تھی تو آپ سے پہلے نبیوں کا قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے لیے کہ ان کی دل جمعی ہو, ان کے دل کو مضبوط کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن انبیاء کے قصے بیان کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے نبی, ہم آپ کے دل جمعی کے لیے, آپ کی ثبات قدمی کے لیے ہم پرانے انبیاء کے قصے آپ کو ذکر کیا کرتے ہیں, ان کی دعوتی سرگرمیاں ذکر کیا کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ کو ایک حوصلہ ملے, ایک جذبہ ملے. تو یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور اپنے نبی سے کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ, ہمارے نیک بندے داؤد کو تم یاد کرو, یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. انہو اواب. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر بے شمار نعمتیں کی تھیں. اللہ تعالیٰ نے
انہیں اتنی بہترین آواز دی تھی کہ وہ جب اس آواز میں داؤد علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب زبور کو پڑھتے تو آپ کی بہترین آواز سے پرندے بھی متاثر ہو جاتے، ہواؤں میں رک کر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگ جاتے، حتیٰ کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں جٹ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی، اور بہت ہی بہترین فیصلہ کرنے کی قوت حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ ان کے ایک فیصلے کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ایک آدمی آیا آپ کی خدمت میں، اس نے کہا کہ میرا یہ بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، میرے پاس ایک بکری ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے وہ ایک بکری بھی لے لے اور مجھے اس ایک بکری سے بھی محروم کر دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور کہا کہ دیکھو اس طرح اس آدمی کا تم سے تمہاری یہ ایک بکری بھی چھین لینا یہ سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ یہاں پر لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں اور مختلف روایتیں یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کسی ایک فوجی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، پھر آپ نے اس سے شادی کی۔ یہ باتیں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ مفسرین نے جو نقل کیا ہے اسرائیلی روایتیں، ایسی ساری روایتیں تصدیق کے قابل نہیں ہیں جس کی صحیح حدیث سے تصدیق نہ ہوتی ہے۔ یعنی جب تک صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات نہ معلوم ہو، ایسی باتیں انبیاء کے تعلق سے نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن کریم نے تو اتنا ہی مختصر ذکر کیا کہ ایسی ایسی بات ہوئی کہ 99 بکری اور ایک بکری والا ایک فیصلہ آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے فیصلہ کیا اور بتلایا کہ ایک آدمی جس کے پاس ایک بکری ہے، اس کی بکری 99 بکری والا جو آدمی چھیننا چاہ رہا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اتنی مختصر بات، اتنا مختصر فیصلہ یہاں پر قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، اتنی ہی بات قرآن کریم سے صحیح طور پر ثابت ہے۔ ہمیں جب تک صحیح حدیث سے ان سارے روایتوں کی تصدیق نہ ہو، ایسی باتیں انبیاء کی شان میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 7واں مضمون حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورہ 7 کی آیت نمبر 30 سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث ہوئے، گرچہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اور بھی اولاد تھی، لیکن نبوت صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی آپ کی اولاد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے یہ نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بھی قصہ ذکر کیا گیا، ان کی بھی باتیں بتلائی گئیں کہ یہ کثرت سے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے رب تو مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت عطا نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سن لی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سلطنت عطا کی کہ پھر قیامت تک کسی کو ایسی سلطنت عطا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر ان کی حکومت قائم کی، ہواؤں کو جب وہ حکم دیتے تو ہوائیں انہیں لے چلتی، ان کے تخت کو لے چلتی، اور اسی طرح جن اور شیاطین بھی آپ کے حکم سے کام کیا کرتے تھے، کسی سے تعمیراتی کام لیتے، کچھ جن سمندر میں غوطہ لگا کر موتی نکال لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر بھی آپ کی حکومت قائم کی، ہواؤں پر آپ کی حکومت قائم کی، اور آپ کو پرندوں کی بھی بولی سمجھ میں آیا کرتی تھی۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، اے داؤد ہم نے تو تمہیں یہ جو نعمتیں عطا کی یہ ہماری طرف سے دین ہے، تمہارے لیے ہماری عطا ہے۔ فامنن او امسک بغیر حساب، اس میں سے تم دوسروں کو جو چاہو عطا کرو اور جو چاہو تمہارے پاس رکھ لو، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کے بعد
23वें पारे की सूरह साद में ये 8वां मजमून अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों में एक ऐसे नबी हैं कि जिन्हें सब्र में मिसाल करार दिया जाता है। अल्लाह ताला ने उनका भी यहाँ पर जिक्र किया, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। सूरह साद की आयत नंबर 41 से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, वज़कुर अब्दना अय्यूब, ए नबी आप हमारे बंदे अय्यूब को याद कीजिए, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे तकलीफ पहुंचाई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से ये बात वारिद है कि अल्लाह ताला ने उन्हें मुख्तलिफ आजमाइशों में मुब्तला किया। वो पूरे सब्र के साथ जमे रहे, कभी ज़बान पर हर्फ शिकायत नहीं लाए कि मैं नबी हूँ, मैं एक नेक बंदा हूँ, उसके बावजूद अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इतनी आजमाइशें आ रही हैं। यकीनन ये हर इंसान के लिए नमूना है। नबी जैसा नेक इंसान इतनी आजमाइशों का शिकार होता है, फिर भी वो कभी अपनी ज़बान पर हर्फ शिकायत नहीं लाता कि मुझे इस कदर आजमाया जा रहा है। हम और आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि हमारे अंदर छोटी छोटी आजमाइशों से अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में हमें आजमाता है, तो हम ऐसे ज़बान पर हर्फ शिकायत लाते हैं। कभी बराह रास्त अल्लाह ताला से शिकवा, कभी किसी और तरीके से कि फलां को अल्लाह ने वो नवाजा, फलां को अल्लाह ताला ने इस तरह नवाजा, मेरे पास क्या है। ये सारे अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। ये सारे नाशुक्री की अलामतें हैं। आप देखिए, एक नबी जो मासूम अनिल खता होते हैं, यानी उन पर उनके अंदर गलती नहीं होती, उनसे गलती सरजद नहीं होती, ऐसे पाकीज़ा बरगुज़ीदा बंदों को अल्लाह ताला इस कदर आजमाता है। तो फिर हम और आप जिस कदर सुबह शाम गुनाहों में मुलव्वस होते हैं, उसमें अल्लाह ताला अपनी हिकमत और मसलहत के मुताबिक अगर हमारी आजमाइश कर ले, तो फिर शिकवे शिकायत हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अल्लाह ताला की तकदीर पर बिल्कुल सब्र से हमें राजी बरज़ा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया, मुख्तलिफ आजमाइशों से वो गुजरे, और जब तकलीफ हद से बढ़ गई और एक लंबी अरसे तक वो बीमार रहे, सारे जो भी उनके अहबाब थे, जो भी उनके रिश्तेदार थे, सारे के सारे उनसे जुदा हो गए। तो अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की, अन्नी मसनी शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब, ऐ अल्लाह मुझे शैतान ने तकलीफ पहुंचाई। तो अल्लाह ताला ने उनकी पुकार को सुना और अल्लाह ताला ने कहा, उरकुद बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब, अय्यूब तुम इस पानी अपने पैर से यहाँ रगड़ो, वहाँ पानी का चश्मा फूटेगा, उस चश्मे से तुम नहाओ और पियो, ये तुम्हारे लिए शफा का बाइस होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ववहबना लहू अहलहू व मिथलहुम मअहुम रहमतन मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, कि अल्लाह ताला ने दोबारा उन्हें उनका घराना, उनके ख़ानदान वाले और सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दोबारा उन्हें अता की। तो ये सारी की सारी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और अल्लाह ताला की नवाजिश है। तो ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, जो आयत नंबर 41 में जिक्र हुआ है। इसके बाद 9वां मज़मून मुख्तलिफ अंबिया का इजमाली तज़किरा है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बाज़ अंबिया का तफसीली जिक्र करने के बाद बाज़ अंबिया का इजमाली तौर पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया। सूरह साद की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब उलिल ऐदी वल अबसार, हमारे अंबिया में इब्राहीम, इसहाक़, याक़ूब ये सारे भी हमारे नबी हैं। अल्लाह ताला ने इनको क्यों मुंतखब किया, एक बहुत ही अहम बात अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र की, इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रुद्दार, अल्लाह ताला ने इन्हें जो चुन लिया, इन्हें जो अपने लिए खास कर लिया, तो उसकी वजह क्या थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रुद्दार, हमेशा इनके जहनों में आखिरत की याद ताज़ा रहा करती थी, इसीलिए हमने इन्हें अपने लिए चुन लिया, हमने इन्हें अपना मुखलिस बंदा बना लिया। ये अल्लाह ताला के मुंतखब बंदे हैं। क्यों हैं? ज़िक्रुद्दार, इनके पास हमेशा आखिरत की याद ताज़ा रहा करती थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन्हें
اپنے نبی کے طور پر انہیں چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دیگر انبیاء الیسع، ذوالکفل، ان تمام کا تذکرہ کیا اور ان تمام کے تعلق سے فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ کہ یہ سارے کے سارے بہترین لوگ ہیں، بہترین انبیاء ہیں۔ ان تمام کا تذکرہ 49 آیت نمبر 49 تک چلتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ کہ یہ لوگ، ان کا ذکر خیر دنیا میں بھی سارے لوگ جب ان کا تذکرہ کریں گے تو اچھے کلمات سے ان کا تذکرہ کریں گے، اور آخرت میں بھی یہ لوگ بھلے لوگ ہیں اور یہ بہترین مرتبے والے انسان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جتنے انبیاء ہیں دنیا میں بھی اب ان کا ذکر ہوگا تو بہتر ذکر ہوگا، اور آخرت میں بھی ان کا بہتر انجام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے بعد 23ویں پارے میں 10واں مضمون سورہ زمر میں ہے جو میں نے منتخب کیا۔ سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ سورہ زمر یہ 23ویں پارے کی وہ چوتھی سورت ہے جس پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے، اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کفار و مشرکین کے اس بہانے کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بتلایا جس میں وہ یہ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اے محمد ہم جو شریک اللہ تعالیٰ کے بنا رکھے ہیں ہم اس لیے نہیں بنا رکھے ہیں کہ وہی قوت والے ہیں، وہی طاقت والے ہیں، ہم اس لیے ان کو بنا رہے ہیں یا ہم ان کو اس لیے پوج رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو قریب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو غلط بتلایا، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے شریک ٹھہرا رہے ہیں، مزاروں کی شکل میں ہو، اولیاء کی شکل میں ہو، اور براہ راست بتوں کی شکل میں ہو، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے قریب ہونے کے لیے بعض بندوں کو، بعض اولیاء کو، بعض صالحین کو میرے لیے وسیلہ بناؤ اور ان کے وسیلے سے تم میرے پاس آؤ تو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ یہ ساری کی ساری جھوٹ باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے یہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ جو لوگ اس طرح کے کام کریں گے وہ شرک میں مبتلا ہیں، چاہے وہ کوئی بھی دعویٰ کریں، وہ یہ کہیں کہ ہم ان کو صرف ایک وسیلہ بنا رہے ہیں، ذریعہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ یہ سارے کے سارے دعوے، یہ سارے کے سارے بہانے بالکل جھوٹ ہیں۔ جو لوگ اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہیں وہ لوگ صریح کفر میں، صریح شرک میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد اس پارے 23ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مثال بیان کی، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مثال دی۔ ایک آدمی، ایک غلام ایسا ہے کہ جس کے کئی لوگ مالک، ایک ہی غلام کئی اس کے مالک، وہ غلام ہی کوشش کرتا ہے کہ میں ہر آقا کو راضی رکھوں، مان لیں کہ اس کے 10 آقا ہیں، 10 کو بھی راضی رکھوں۔ ایک ہی وقت میں ایک کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے یہ کرو، تیسرا کہتا ہے یہ کرو۔ اگر یہ غلام 10 آدمیوں کو بھی راضی کرنے کے چکر میں رہے گا تو وہ کسی ایک کو بھی راضی نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ 10 کے 10 کو بھی ناراض کر دے گا۔ وہیں ایک آدمی وہ ہے جو موحد ہے، جس کا صرف ایک آقا ہے، وہ صرف اسی کی بات سنتا ہے، وہ جس طرح کہتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے، تو پھر یہ بھی خوش رہے گا، یہ بھی اطمینان سے رہے گا، اور وہ اپنے آقا کو بھی راضی کرے گا۔ یہی مثال ایک موحد کی اور مشرک کی ہے کہ مشرک سارے لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں خود بھی پریشان اور ان تمام لوگوں کو بھی ناراض کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ اور موحد، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ خود بھی اطمینان سے ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ راضی کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی اس کی کامیابی ہے۔ یہ اتنی بہترین مثال ہے کہ ایک بالکل ان پڑھ انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے
یہی بات اللہ تعالیٰ توحید اور شرک کے فرق کو سمجھانے کے لیے ذکر کر رہا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کی تھی. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کہ کیا مختلف خدا یہ بہتر ہیں یا صرف ایک خدا یا ایک اللہ تعالیٰ جو بالکل زبردست ہے وہ بہتر ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوتی تقریر میں کہا تھا. تو یہ کچھ منتخب مضامین تھے جن کا تعارف کرانا میں نے آپ لوگوں کے سامنے مناسب سمجھا. یہاں میرا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں انہی 10 باتوں کا تعارف کراتے ہوئے 10 مضامین کا تعارف کراتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس میں ذکر کی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجعل في ميزانكم حسنات. ما شاء الله شیخ محترم فضیلت الشیخ راشد مومن حفظہ اللہ نے 23ویں پارے کے مضامین کا تعارف فرما رہے تھے. یقیناً ہمارے لیے یہ وقت بڑی ہی قیمتی وقت ہے. اگر ہم اتنی باتوں کو اس مختصر سے وقت میں فضیلت الشیخ نے جس انداز میں جس سنجیدگی کے ساتھ متانت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا، اگر اتنی باتوں کو اگر ہم حاصل کرنا چاہے تو ہمارے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں. مگر شیخ نے بڑی ہی عرق ریزی سے بڑی ہی جد و جہد سے اس مختصر سے وقت میں کئی قیمتی باتوں کو جو کہ ہماری زندگی میں ہر موڑ پر ہر رخ پر ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے قصوں کو اسی لیے ذکر کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں اور آخرت کی فکر کریں اور دنیا کی فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا انبیاء کے واقعات کو ذکر کرتا ہے اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نام بنام تقریباً 27 پیغمبروں کا نام ذکر کیا جو ہماری زندگی کے ہر موڑ پر کام آ سکتی ہیں. اخلاص میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنائے، ادب و احترام میں فرما برداری میں اسماعیل علیہ السلام کو نمونہ بنائے، اور حسن الصوت میں اور قرآن مجید کو بہترین انداز میں پڑھنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو نمونہ بنائے، اور شکر گزاری میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نمونہ بنائے، صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام کو نمونہ بنائے. الغرض قرآن مجید میں ہمارے لیے بے شمار واقعات ہیں جو اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں، سنور سکتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اس وقت کو غنیمت سمجھے، اس قیمتی وقت کو غنیمت سمجھے اور زیادہ سے زیادہ ان علماء کرام سے سننے سمجھنے کو غنیمت سمجھے. یہ معزز علماء کرام ہیں جو ہر دن محنت کر کے اس مختصر سے وقت میں اہم باتوں کو، جبکہ قرآن مجید کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم ہے، ہر لفظ ثواب کا باعث ہے، مگر ہمارے لیے جو زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ہر موڑ پر ہر رخ پر کام آ سکتے ہیں ان کو یہ لوگ جو ہے منتخب کرتے ہیں اور ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. بہرکیف شیخ محترم کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. میں اپنی طرف سے اور جمعیت ابنائے قدیم شاخ قطر کی جانب سے میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت
उम्मत मुस्लिमा की इफादियत के लिए, उम्मत मुस्लिमा की खैर खाई के लिए अपना वक्त को पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जुमला इल्म खिदमात को शर्फ कबूलियत से नवाजे और आपकी उम्र में, सेहत में, इल्म में बरकत अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे मजीद दीन की खिदमत लेता रहे। और आखिर में मैं तमाम सामिईन का, सामिआत का, मुशारिकीन का, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम का, बड़ों का, छोटों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त को दीन की बातों को सुनने समझने के लिए सर्फ किया। अल्लाह हमारी इस मुलाकात को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल के हमारे अजीज मेहमान, हर दिल अजीज फजीलतुल शेख मौलाना अब्दुल्ला मोहम्मद मुश्ताक उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह हैं। इसीलिए मैं आप तमाम से मुअद्दबाना दरख्वास्त और गुजारिश करता हूँ कि कल के प्रोग्राम में कसीर तादाद में अपने दोस्त व अहबाब के साथ शिरकत फरमाए। और मैं आखिर में इख्तिताम मजलिस की इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम। वस्सलामु अलैकुम।